ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے. سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی. یہ خوفناک کہانی وہاڑی سے شیئر کی ہے عمر نے، اور ان کا نیم عمر گیلانی ہے. عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خوفناک واقعات کا سلسلہ شیئر کروں گا آج، اور واقعات بہت زیادہ خوفناک ہیں. میرا ایک دوست تھا جس کا نیم عثمان تھا، اور ہم لوگوں کا پورا گروپ تھا 5 سے 4 لوگوں کا. میرا یہ بیسٹ فرینڈ تھا عثمان، اور میں اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. بہت اٹیچمنٹ تھی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ. میرے اور بہن بھائی نہیں تھے، میں اکلوتا ہوں، اور اس کی وجہ سے عثمان کے ساتھ میرا بہت پیار تھا. میں اسے سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا. اس کے برعکس ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میری عثمان سے دوستی ختم ہونے لگی، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی. میں اور عثمان ایک دوسرے کے علاوہ بالکل نہیں رہتے تھے. 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک اکٹھا پڑھتے تھے. ہم ایک دوسرے کے دنیاوی دوست بھی تھے، اور ہمارا یہ وعدہ تھا کہ ہم آخرت میں بھی دوست رہیں گے. اور آخرت کے دوست بننے کے لیے ہم دونوں بہت اچھے اور نیک کام ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے. یہ نیک کام میں اس لیے آپ کے لسنرز کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی واہ کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں یہ اچھے کام کی دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہوں. اور عمر کہتے ہیں کہ عثمان اور میں لوگوں کی مدد کرنا، اکٹھے ہر جگہ رہنا، لیکن اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہمارے رشتے کو بد نظر لگی. ہم لوگوں کے رشتے میں ایک ایسی دراڑ پیدا ہوئی جو کہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عثمان اور میں ایک دفعہ کالج سے واپس آ رہے تھے. ہم لوگوں کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی. وہ گاڑی بھی میری تھی بدقسمتی سے، اور ہم لوگوں کی گاڑی جس جگہ خراب ہوئی وہاں پرانا ایک قبرستان ہے. وہاں پر لوگ بہت کم آیا جایا کرتے ہیں. عثمان کہتے ہیں کہ وہاڑی کے متعلق بہت آپ کے لسنرز جانتے ہوں گے. سرگودا کا وہ ایک شہر ہے، پاکستان کا ایک شہر ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جب ادھر گاڑی خراب ہوئی، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، اے سی بھی بند ہو گیا، گاڑی چل نہیں رہی تھی، اور گھر ابھی ہمارا دور تھا. تو پانی کی بوٹل نکالی میں نے، اور میں نے عثمان کو کہا کہ تم درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ گاڑی کو کیا ہوا ہے. میں اسے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. کہتے ہیں کہ عثمان ادھر ہی پرانے قبرستان کے ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، اور جب اس کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا، پانی پینے لگا، تو تھوڑی دیر میں نے گاڑی کو دیکھا، اور کچھ دیر کے بعد یعنی 15 منٹس لگے اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی. گاڑی کے سٹارٹ ہونے کے بعد میں نے عثمان کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم آ جاؤ، گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے. عثمان آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا. لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کا جو رویہ تھا وہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا. وہ میرے سے کافی بدتمیزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میری جان چھوڑ دو، اب میں تمہارے ساتھ 1 سیکنڈ دوستی نہیں رکھ سکتا، جلدی سے مجھے میرے گھر اتارو. پہلے مجھے لگا کہ وہ شاید مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ ایک مذاق نہیں تھا، حقیقت تھی. میں نے اس کو کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ بس کہتا جو بھی ہے تو مجھے جلدی سے میرے گھر اتار دو. عمر کہتے ہیں میں نے اس کو گھر اتار دیا، اور میں کافی پریشان تھا. یوں سمجھیں کہ والدین کے بعد میری ساری جو لائف تھی میں اس کے ساتھ ہی گزارتا تھا، اسی کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتا تھا. عثمان اب مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا. میں اسے گھر آ کر کھانا وغیرہ کھایا، کپڑے چینج کیے، کال کی کہ بھائی آخر ہوا کیا ہے. تو ہم نے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں. تو اس نے مجھے بالکل اسٹریٹ وے منع کر دیا اور کہا کہ آئندہ مجھے کال نہ کرنا. یہ بات مجھ سے ہضم بالکل نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے اپنی امی ابو کو بتایا، اور امی ابو نے کہا کہ تم اس کے گھر جاؤ، پریشان مت ہو. میں اس کے گھر گیا، اس کی امی نے دروازہ کھولا، اور ان کو ہماری دوستی کا پتہ ہے. میں نے کہا آنٹی میرا چھوٹا بھائی ہے عثمان، وہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کی امی نے کہا کہ جب سے یہ گھر آیا یہ چیزوں کو توڑ پھوڑ رہا ہے، اس نے حتیٰ کہ LED بھی توڑ دی ہے، گھر کی چیزیں توڑ رہا ہے، اور بڑی مشکل سے ہم نے اسے کمرے میں لاک لگا کر بند کیا ہے. تو بہتر ہے کہ بیٹا تم واپس چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آخر راستے میں کیا تم لوگوں کی کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ جس پہ میں نے بتایا کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. میں اس چیز کو سوچ بھی نہیں رہا تھا جو راستے میں گاڑی خراب ہوئی تھی.
میں جب ان کے گھر سے باہر نکلنے لگا تو اچانک مجھے جب میری گاڑی نظر آئی تو میری گاڑی کے اوپر خون کے چھینٹے تھے. اور عثمان کہتے ہیں عمر کہتے ہیں کہ اسی ٹائم میں واپس پلٹا اور میرے ذہن نے کلک کیا کہ میں قبرستان کے پاس رکا تھا، اسی پرانے اسیب زدہ قبرستان کے پاس جس میں اب کوئی بھی نہیں جاتا. میں نے فوراً اس کی امی کو یہ بات بتائی اور کہا کہ آنٹی یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس پہ اس آنٹی نے کہا کہ بیٹا پھر ضرور کچھ غلط ہوا ہے، کیونکہ کافی دیر سے عثمان اندر کسی سے باتیں کر رہا ہے اور کسی اور کی بھی بولنے کی آوازیں ہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور اس کے ابو بھی گھر پہ نہیں ہیں. اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی نقصان دیتا میں نے بڑی مشکل سے اس کو کمرے میں بٹھایا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا ہے، اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. اور شکر ہے کہ تم آ گئے ہو. اب یہ بات بالکل بھی کہتے ہیں کہ اگنور کرنے والی نہیں تھی. میں عثمان کے نمبر پہ کال کر رہا تھا اور وہ میری کال مسلسل ڈسکنیکٹ کر رہا تھا. ہم نے عثمان کے ابو کو کال کی، میرے امی ابو بھی آ گئے، ان سے ہم نے ساری بات ان کو بتائی اور انہوں نے کہا 1 سیکنڈ بھی دیر نہ کی جائے اور فوراً مسجد امام صاحب کو بلایا جائے کہ وہ بہت روحانی اور پہنچے ہوئے تھے. ان کو بلایا گیا. وہ جب آئے تو انہوں نے عثمان کا دروازہ جب کھولنے کی کوشش کی تو لاک کھولنے کے باوجود دروازہ کھل نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک بہت بری بدرو نے حملہ کر دیا ہے. اب میں فی الوقت تو یہ اس کو بدرو ہی کہوں گا جس طرح کی بچے کی حالت ہوئی ہے. اب باقی جائزہ میں اس کا اندر جا کر ہی لے سکتا ہوں. انہوں نے کوئی دم درود پڑھائی وغیرہ کی جس سے دروازہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد کھلا. اور میں کیا دیکھتا ہوں اندر، میں بھی ساتھ تھا ان کے، کہ عثمان کی حالت بہت خراب تھی. بیڈ پہ وہ لیٹا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اور جیسے ہم اندر انٹر ہوئے تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ عمر کو کمرے سے باہر نکال دو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ میرا دوست نہیں ہے. یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں اپنے دوست کو یاد کرنے لگا، آخر ایسے ہوا کیوں ہے، اچانک کیا ہو گیا ہے میرے دوست کو. اس کے باوجود کہ وہ مجھے دھتکار رہا تھا، میں نے پھر بھی آگے بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگانا چاہا، جس پر اس نے میرے بال پکڑ لیے. میں نے بڑی مشکل سے اپنے بال چھڑوائے. مولوی صاحب بھی ساتھ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ فی الحال تم سائڈ پہ ہو جاؤ بیٹا، یہ تمہیں جانی نقصان بھی دے سکتا ہے. مولوی صاحب نے حاضری کا عمل کیا اور اس میں ایک جن حاضر ہوا جس نے یہ کہا کہ عثمان میرا دوست ہے اور اس کو میں کسی اور کا دوست نہیں ہونے دوں گا. یہ میرے ساتھ ہی رہے گا اور ہمیشہ میرا ہی ساتھی رہے گا. یہ بات تم سن لو کہ تم جتنے بھی عمل کر لو اس پہ کسی عمل کا کوئی اثر نہیں ہوگا. میں ایک مسلمان جن ہوں اور آئندہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. یہی اس دنیا اور آخرت کا میرا دوست ہے، جیسے عمر کبھی اس کا دوست تھا. اگر عمر اس کے قریب آئے گا تو میں اس کو زندگی بھر کے لیے اس کے راستے سے ہٹا دوں گا. یہ بات عمر کہتے ہیں میری امی ابو، اس کے امی ابو عثمان کے سن رہے تھے. خیر ہم نے اس چیز کو اگنور کیا. میں تو اسے، میرے امی ابو نے مجھے دور کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ میری جان بچانا چاہتے تھے. میں اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا. تو عمر کے، عثمان کے امی ابو نے عثمان کا اور بھی بہت جگہ سے علاج کروایا، اس میں بھی شامل تھا. میں ہر جگہ پر اس کے لیے عامل ڈھونڈتا تھا کہ اس کو آرام آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. بالآخر عثمان کی دوستی ایک جن سے ہو گئی اور وہ مکمل طور پہ کمرے میں بند ہو گیا اور وہ 24 گھنٹے بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. اس کی مکمل طور پر اس جنات سے دوستی ہو گئی. اس کی والدہ کے مطابق اس کے دروازے کے آگے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے تھے جن کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا تھا اور وہ اندر قرآن پاک پڑھتے. میں ان کو دیکھتی تھی کہ اندر قرآن پاک لے کر جا رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ منظر غائب ہو جاتا تھا. اندر سے واضح طور پر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ابھی تک آتی ہے. اور وہ لوگ 1 سے زائد ہیں جو کہ عثمان کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں. وہ عثمان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے اور اب عثمان بھی ان کا دوست بن چکا ہے. میں اپنی زندگی میں آگے موو کر چکا ہوں، لیکن میں اکثر اس کے گھر جا کر جب وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو اس کی ونڈو کھول کر اس کو ضرور دیکھتا ہوں اور میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ وہ میرا ایک دوست تھا. میں اسے آج تک بھلا نہیں سکا، لیکن آج بھی اسی کوشش میں ہوں کہ کوئی ایسا عامل ملے جو کہ عثمان کی زندگی کو ان جنات سے بچا سکے. بے شک وہ اچھے جنات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں نارمل نہیں ہے. وہ بالکل اپنوں سے کٹ چکا ہے اور ایک اسی کمرے کا قیدی بن چکا ہے. میری ایک چھوٹی سی غلطی جو کہ میں قبرستان کے اسیب زدہ جگہ پہ رکا اور اپنے دوست کو کہا کہ گاڑی میں گرمی بہت ہے، تم درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کسی کی ہماری دوستی کو نظر لگی اور یہ کام ختم ہو گیا.
آج بھی اس واقعے کو تقریباً 5 سال گزر گئے ہیں، لیکن عثمان کے حالت میں ذرا بھی سدھار نہیں آیا۔ وہ بالکل ٹھیک کھاتا پیتا ہے، لیکن کسی سے بات نہیں کرتا، نہ اپنے والدین سے، نہ اپنے کزنوں سے، اور مجھ سے بھی نہیں جس میں اس کی جان تھی۔ عثمان میرے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ نہیں تھا رہتا، لیکن آج عثمان کو میری ہوش بھی نہیں ہے۔ اس کے سر پہ ہر ٹائم ایک ٹوپی ہوتی ہے نماز پڑھنے والی، اور پھر اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے۔ شاید یہی اس کی زندگی میں لکھا تھا، یہی تقدیر کا فیصلہ تھا، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا۔ عمر کہتے ہیں کہ شاید میں اس کو جنات سے بچا سکوں، کیونکہ وہ پھر بھی جنات ہیں، اور جنات کی انسان سے دوستی کسی حال میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہانی تھی میرے ایک لسنر عمر کی، جو کہ وہاڑی سے انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمر بھائی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کہوں گی کہ اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو پلیز بچائیں۔ قبرستان ایسے کبھی نظر آئیں تو ان کے نیچے مت کھڑے ہوں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ آیت الکرسی، درود ابراہیمی اور چاروں کل کے حصار میں رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، اپنے نگہبان فرشتے آپ کے اوپر تعینات کر دے گا، جو کہ آپ کو جنات اور آنے والی مشکلات سے بچا لے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، روزے رکھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، اور قرآن پاک اور نماز پڑھیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں کامیاب کر سکے۔ یقیناً اللہ کا ہی راستہ ہے جو ہمیں کامیاب کر سکتا ہے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت سے محبت کریں، ان کی قدر کریں، اور یہ نعمت اللہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ورک کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔